بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام پاکستان ٹوڈے میں میں ہوں آپ کا ہوسٹ اقبال شاہد، اور میرے ساتھ اس وقت پروگرام موجود ہیں خاور نعیم ہاشمی صاحب۔ بجٹ 2020 اور 2021 تو پاس ہو گیا اور بھاری اکثریت سے ہو گیا، لیکن اپوزیشن حکومت کے ایک دوسرے پر تابڑ توڑ حملے جاری ہیں۔ آج بھی اسمبلی میں آپ نے دیکھا کہ نوید قمر تک جو بہت ہی ایک دھیمے مزاج کے آدمی ہیں، انہوں نے بھی کوٹ اتار کے لڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ آج کا دوسرا موضوع ہوگا کہ تعلیمی اداروں میں، جو خاص طور پر مہنگے تعلیمی اداروں میں، جن کی بڑی بڑی پاکستان میں چینیں ہیں، جن ہر آدمی چاہتا ہے کہ ایسے سکولوں ایسے کالجز میں پڑھایا جائے، کیونکہ او لیول اس قسم کے وہاں کورسز ہوتے ہیں۔ وہاں کیا ہو رہا ہے بچوں کے ساتھ مبینہ طور پر، ان کا بھی ہم پوائنٹ آف ویو لیں گے کہ یہ بہت خوفناک صورتحال ہے، جس کو CNN اور فاکس نیوز نے بھی اٹھایا ہے کہ پاکستان میں اس قسم کے واقعات پے در پے کیوں ہوتے جا رہے ہیں۔ تیسرا ہمارا موضوع ہوگا کورونا۔ حکومت نے جس طریقے سے یعنی لاک ڈاؤن کیا ہے 20 شہروں میں اور کافی علاقوں میں، اس کے رزلٹ بہت اچھے آ رہے ہیں، اور حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ اب تعلیمی اداروں کو کھولا جائے اور یونیورسٹیوں میں داخلے اور دوسرے اداروں میں داخلے شروع ہونے والے ہیں۔ یہ ہمارے موضوع رہیں گے۔ خاور نعیم ہاشمی صاحب، پہلے ہم چلتے ہیں۔ عمران خان صاحب پہلے تو کہتے ہیں کہ آتے ہی نہیں تھے، یعنی انہی کی پیروی کر رہے تھے میاں نواز شریف صاحب کی، جو تقریباً 8 دفعہ آئے۔ اب آئے تو آتے ہی چلے گئے، اور آئے اور ایسی تقریریں کی کہ کہا کہ اگر ایک ہفتے میں 3 تقریریں، انہوں نے کہا اگر یہ کوئی واقعہ، اور ہم ذرا تقریر سن لیتے ہیں پھر میں آپ سے ذرا بات کرتا ہوں، کیونکہ جو عمران خان صاحب نے کہا۔ اور میں اس آدمی کی اب بات کرتا ہوں جو یہاں اپنے آپ کوئی ڈیموکریٹ کہتا ہے۔ یہاں نواز شریف تقریر کر رہا تھا، یہ ادھر بیٹھا ہوا تھا۔ نواز شریف اپنی تقریر میں کہتا ہے یہ ہیں وہ دستاویزات جو بتائیں گے کہ لنڈن کے فلیٹس کدھر سے خریدے گئے۔ اب انہوں نے بتانا تھا کہ پیسہ آیا کدھر سے۔ اس کی بدقسمتی نواز شریف کی، اس کو کیا پتا تھا کہ اس نے سپریم کورٹ پہ چلے جانا ہے۔ اب جب سپریم کورٹ پہنچ گئے تو پتا چلا کہ یہ دستاویز تو فیک تھے، تو سپریم کورٹ میں ایک اور جعلی چیز آ گئی، قطری خط آ گیا۔ اور یہ صاحب یہاں بیٹھ کے کہتے ہیں میاں صاحب فکر نہ کریں، لوگ پینما کو بھول جائیں گے تھوڑی دیر کے بعد۔ یعنی قوم کا پیسہ چوری کر کے ملک کا سربراہ باہر لے کے جا رہا ہے۔ یہ ڈیموکریٹس نہیں ہیں۔ وہ تماشے دیکھیں، کسی کے وہ فیک اکاؤنٹس ہے، ویان علی کا اور ادھر بلاول کے صاحب کا ایک ہی فیک اکاؤنٹ سے پیسے میں جواب دہ ہی نہیں ہوں، وہ نیب میں بلاؤ میں جاتا ہی نہیں ہوں۔ ملک کا پرائم منسٹر ایک نوکری کر رہا ہے کسی دبئی کی کمپنی کے لیے، وہ ملک کا ڈیفنس منسٹر، فورن منسٹر، واٹر اینڈ پارک منسٹر، وہ دبئی کی 5 سال دبئی کی کمپنی سے 15-20 لاکھ روپیہ لے رہا ہے مہینے کی تنخواہ۔ یہ جو کہتے ہیں نا، یہ سارا شور مچا ہوا کہ کسی طرح بس 6-7 لوگوں کو عمران خان کہہ کہ جی فکر نہ کرو میں NRO آپ کو دے دیا۔ وہ یہی چاہ رہے ہیں میرے سے کہ کسی طرح عمران کے اوپر پریشر ڈلوا کے، کسی طرح -1 کروا کے یہ بچ جائیں گے۔ انہیں نہیں پتا کہ یہ -1 ہو بھی گیا تو باقی بھی کوئی ان کو نہیں چھوڑے گا انشاءاللہ۔ یہ خاور نعیم ہاشمی صاحب، آپ نے تقریر تو وزیر اعظم کی سنی ہے، اس میں جو زور یہ ہے کہ یہ لوگ جن کے اوپر بہت زیادہ کرپشن کے کیسز ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان نہ ہو تو سنیاں ہو جان گلیاں تو مرزا یار پھرے۔ نہیں، اصل میں جو بات وہ بین السطور میں آپ کو کہہ گئے ہیں کہ دیکھیے اقبال شاہ صاحب، میں آپ سے کہتا رہا ہوں کہ ہم چاہتے ہیں کہ عمران خان 5 سال پورے کرے، لیکن میرا یہ بھی خیال تھا کہ اگر 5 سال یہ پورے کر جاتے ہیں تو اس کے بعد نئے الیکشن ہوتے ہیں تو غالب امکان ہے کہ یہی وزیر اعظم ہوں گے، اور اس کے درمیان میں 10 سالوں میں 8 سالوں میں کیا کیا کھچڑی پکتی ہے، کیا کیا، کیونکہ میں بہت عرصے سے ایک بات سوچ رہا ہوں کہ پاکستان میں جمہوریت کا بستر گول ہونے والا ہے، اور اس کے لیے چناؤ کیا گیا عمران خان کا کہ عمران خان کو دیکھا جائے۔ اور عمران خان صاحب کی جو آج کی تقریر ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ اگر میں مائنس ہو بھی گیا تو ان کی جان نہیں چھوٹے گی، اٹ مینز کے زرداری اور نواز شریف وغیرہ۔ اور یہی بات جو عمران خان نے کہی، عمران خان سے 1 گھنٹہ پہلے ان کے وزیر مملکت علی محمد خان صاحب نے بھی یہی کہا کہ اگر عمران خان مائنس ہو گئے تو پھر بھی
इनको نہیں ہاشمی صاحب یہ تو پولیٹیکل پارٹیوں کو حق حاصل ہے, وہ آپ دوسری طرف کیوں نہیں آتے؟ آپ کو یہ تو نظر آ گیا ہے فٹافٹ ہی کہ جی انہوں نے ایک خدشے کا اظہار کیا ہے کہ میں نہیں تو کچھ بھی نہیں وغیرہ وغیرہ. لیکن آپ دیکھیں بجٹ پاس ہو گیا, وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں تو پھر آپ بھی نہیں, ایسا ہی ہے, سسٹم بدلے گا. درست ہے. وجہ آل دا رولز آر میڈ فار دا پیپل. وجہ یہ اگر نظام ڈیلیور نہیں کر سکتا اور اگر بجٹ پاس ہو گیا تو آپ کو پتہ ہے 6 مہینے تک صبر کرنا پڑتا ہے نو کانفیڈنس کے لیے بھی. دوسرے دن ہی کہہ دیا گیا کہ ریزائن دو, اور یہ ہے کہ کس چیز کا بھی ریزائن, اگر کل تو بجٹ پاس ہوا ہے. اگر سازشیں جاری رہتی ہیں وہ سب کو پتا ہے کہ وجوہات کیا ہیں. مجھے صرف ایک بات بتا دیں, چل آپ اسے پوچھ لیتے ہیں, آپ اسے پوچھ لیتے ہیں کہ کیا یہ جو بڑی بڑی گاڑیوں سے بڑے بڑے محلوں سے آگے یہاں تحقیق کرتے ہیں یہ غریبوں کے لیے کوئی بات کرتے ہیں, یا اپنے آبا جو ان کے والدین ہیں یا سیاسی پارٹیوں کے لیڈر ہیں ان کو جان کی جان چھڑانے کے لیے کرتے ہیں؟ میں آپ سے سیاست پہ بات کر سکتا ہوں. سیاست پہ کریں نا, کوئی سیاست دانوں میں فریق بن کے اس وقت بات بس یہ کہ کریں نا, بات تو نظر آ رہی ہے. لوگوں کو مسائل سے غرض ہے, نظام کوئی بھی ہو, مجھے اقبال شاہ صاحب مجھے جمہوریت سے غرض ہے. ایسی جمہوریت سے, یہ اس کو جمہوریت کہتے ہیں. ایسی جمہوریت سے نہیں, جمہوریت سے. جمہوریت ٹھیک ہے, میں جمہوریت کی بات کر رہا ہوں. ایسی جمہوریت اٹ مینز کہ آپ کو بھی آج کی جمہوریت جو ہے اس پہ خدشات ہوں گے جو ایسی جمہوریت کہہ رہے ہیں آپ. تو بات یہ ہے کہ آپ نے اپوزیشن کا ذکر کیا کہ جی بجٹ پاس ہوتے ہی یہ ہوا. سر نون لیگ نے اور پیپلز پارٹی نے جو مشترکہ پریس کانفرنس کی وہ بجٹ پیش ہونے سے ایک ہفتہ پہلے بھی کی تھی, بعد میں بھی کی ہے. ٹھیک ہے, بعد میں بھی کی ہوگی. پہلے وہ باقاعدہ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ وزیر اعظم مستعفی ہو جائے. بھی کہا گیا. پھر کاف لیگ نے جو ایک ہنگامہ خیز ڈنر دیا وہ بھی بجٹ پاس ہونے سے پہلے دیا. ان کو بھی گمان 12 ممبر کا تھا کہ 12 ممبر ہمارے پاس جو کمیٹڈ ہیں ڈنر پر وہ آئیں گے, وہاں نہیں جائیں گے, وہ سبوٹاز ہو جائے. اچھا, میں جو آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ اسمبلی کے اندر کیا ہوتا ہے, جیسے ابھی آپ نے علی زیدی کی بات کی اور نوید قمر میں لڑائی ہوئی اور کوٹ اتار کے گئے ہیں وہ کہ آجا پھر بڑا وہ دھیما آدمی ہے نوید قمر, میں نے دیکھا اکثر, بڑا پرانا پارلیمنٹ ہے. وہ عزیر بلوچ کے حوالے سے جو سوال تھا اس پہ بھڑک گیا وہ. تو میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ جمہوریت کا تسلسل برقرار رہنا بہت ضروری ہے. عمران خان صاحب کے دماغ میں ہے کہ اگر میں نہیں تو پھر کوئی بھی نہیں, یہاں پر کوئی ایک قومی سطح کی حکومت بنے گی یا کوئی اور نظام بنے گا. عمران خان کو اپنی سوچ بدلنی پڑے گی. عمران خان کو جن لوگوں نے ووٹ دیے تھے سر وہ مایوس ہے, اور ووٹ عمران خان کو نہیں دیے تھے. میں ایک بات آپ کو بتاؤں, ووٹ اس جمہوریت کے لیے دیے تھے جس جمہوریت کا ذکر آپ کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں نا جمہوریت ہونی چاہیے, لیکن اس قسم کی نہیں. اچھا مجھے بتائیے, آپ بڑا یعنی خوش فہمی کا شکار رہتے ہیں اکثر. یہ جس کو آپ جمہوریت کہتے ہیں, چھوٹے چھوٹے گروہ ہیں, جب سے ہوش سنبھالا ہے, کم سے کم ہماری بڑی عمر ہو گئی ہے پارلیمنٹ میں جاتے ہوئے, اور یہی لوگ, یہی چہرے, یہی خوبصورت ترین پاکستان کا فیس. جب پرانا ایم این ہاسٹل ہوتا تھا وہاں تو گاڑی 6-7 گاڑیاں کھڑی ہوتی تھی. اب پارلیمنٹ لاجز میں آپ گاڑی کھڑی نہیں کر سکتے. کوئی نیا بندہ میں نے نہیں دیکھا. آپ کی ایک زمانے میں پیپل پارٹی کے پاس نئے بندے ہوتے, پرانے ہوں جو پرانے ایم این یہ کوئی کاروبار بنا کے بیٹھے ہوئے کیا کہتے ہیں کہ یہ کرسی ہے, تیرا جنازہ تو نہیں ہے, کام نہیں ہوتا تو اتر کیوں نہیں جاتے؟ مجھے بتائیے, اگر تو جمہوریت مقصد تو صرف یہ ہے کہ خلق خدا کی خدمت کرنا, ڈیفینیشن آف جو ڈیموکریسی ہے وہ یہی ہے کہ آپ کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ میں عوام کی خدمت کروں, ورنہ کاروبار تو اور بھی ہیں. اگر اسی جمہوریت کو کے متعلق آپ سوچتے ہیں کہ اس جمہوریت کو زندہ رہنا چاہیے, چھوٹے چھوٹے گروپ, چھوٹے چھوٹے گروہ مل کے اس ملک کے عوام کے سارے وسائل کھا جائیں اور وہ کہیں آواز بھی نہ اٹھا سکیں, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پھر بندوں ہیں. ایک میں شعر آپ کو سناتا ہوں, سنیں. یہ ہماری بہن ہے شگفتہ نعیم ہاشمی صاحبہ, انہوں نے بڑا کمال اس موقع پر یہ لوگوں کی جو میں سمجھتا ہوں انہوں نے دل کی بات کہی ہے. کہتے ہیں مخاطب ہے اللہ سے, دیکھ مخلوق تیری خالی شکم ننگے بدن, رزق ان کو نہیں دینا تو کباہ ہی دے دے, ساری فرعونوں کی بستی ہے اکیلے ہم ہیں, گر نہیں موسیٰ تو پھر اس کا عصا ہی دے دے. وجہ یہ ہے کہ اگر تو ککھ نہیں بن سکتا, کوئی نہیں کو آ سکتا,
اسی جمہوریت کو آپ چمٹے رہے. میں تو اس کو جمہوریت نہیں کہتا, انہیریٹنس ہے, یہ وراثتی ہے. آپ اس جمہوریت کی بات کرتے ہیں یا ٹوٹل جمہوری نظام کو نگیٹ کر رہے نہیں, ہیں؟ دنیا میں کامیابی سے چل رہا ہے جمہوری نظام. تو اس نظام کی طرف جانا ہے نا. کب جانا؟ پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ یہاں ہے. آپ کی جو نئی پود جمع ہے, جس نئی پود نے عمران خان صاحب کو توقعات کے ساتھ ووٹ دیے تھے, تو پھر صبر بھی کرنا پڑے گا, ایک دم تو کچھ نہیں ہوئے گا. صبر کیسے کر لے؟ وجہ یہ ہے کہ جو ادارے, جو لوگ, جو مافیا, جو مینج کر کے اس سارے لوگوں کو اگر قبضہ آسانی سے چھوڑیں گے غریبوں پر, جن کی وجہ سے یہ تعمیر ہوئے. آج کے نوجوان کو سیاسی طور پہ نوجوان کا ہے کیا؟ نہ نوکری ہے, 65% آپ کا نوجوان ہے, دھکے کھا رہا ہے. پھر پبلک سو موٹو چاہتے ہیں آپ کہ خود اپنے ہاتھ میں لے لیں, کیا کریں؟ یہ کریں گے, یہ میری امید ہے آپ کو. میری بات یاد رکھیے. چلو, یہ پیوستہ آ رہا ہے شجر سے امید باہر. ہاں, امیدوں پر ہی ہے کہ خدا سے بھی دیکھیں نا. اگر جمہوریت کی بات کر رہے ہیں آپ, عمران تو خان, اس نظام کو میں جمہوریت نہیں کہتا. عمران خان صاحب میرے بڑے پرانے دوست ہیں, بہت پیارا میرا رہا ہے ان کے ساتھ. لیکن آپ ہی بتائیے یار کہ عمران خان صاحب کو سب سے پہلے جو کام کرنا چاہیے تھا وہ سانحہ ماڈل ٹاؤن جو ہے اس پہ کرنا چاہیے تھا. یہ مجھے کیوں بتائیں کہ صرف سانحہ ماڈل ٹاؤن, چلو سانحہ ساہیوال چھوڑ دیں, باقی واقعات چھوڑ دیں, ساہیوال بھی بات کریں. روزانہ کیا کیا ہوتا ان کے ہے. وارثان کو چاہیے تھا کہ اس کو اٹھائے رکھتے, پھر بچے چھوٹے تھے, ان کی آنکھوں میں جو آنسو ہے وہ اب تک ہمیں نظر جو ریاست مدینہ کا دعوے دار ہے وہاں اس کی ریاست میں ہو یہ رہا ہے کہ فیملی کے بندے ایک کمرے میں جمع ہوتے ہیں, باپ, بیٹا, بیٹی, بیوی, اور فیصلہ کرتے ہیں کہ آؤ مل کر خودکشی کر لے. کیا یہ ریاست مدینہ کا تصور ہے؟ یہ یہاں بادشاہت نہیں ہے, یہاں ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے, یہاں باقاعدہ ادارے کام کر رہے ہیں. سپریم کورٹ آف پاکستان یہاں کام کر رہی ہے. سو موٹو مجھے ریاست مدینہ کی میں نے آپ سے عرض کی تو وہ جب آئے گا وہ ہے. کیا ریاست مدینہ کے والی اور ریاست مدینہ میں یہ واقعہ ہوتا تو ریاست مدینہ کے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے ان کا کیا رول ہوتا اگر یہ واقعہ ریاست مدینہ اس طرح کی اس طرح کے روز واقعات, اس طرح کی وکالت نہ ہوتی, اس طرح کی پیشیاں نہ ہوتی, اس طرح کی 2-3 سال جی آئی ٹی کو سسپینڈ نہ کیا جاتا. اب لاہور ہائی کورٹ نے پھر ریاست مدینہ کا جو ایک نعرہ ہے یہ ایک فراڈ ہے, ابھی دور ہے. خواب دیکھنے میں حرج خواب ہے, خواب دیکھنے میں حرج کوئی. لیکن اب یہ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے تقریباً 7 یعنی معزز جج صاحبان کا بنایا ہے بینچ, ان میں 3 جولائی سے یہ پروسیڈنگ جو ہے سانحہ ماڈل ٹاؤن کی, یہ پاکستان میں, پاکستان کی تاریخ میں, پاکستان کے نظام پر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ دن دہاڑے 14 لوگ مر گئے گولیاں کھاتے ہوئے. ٹی وی لائیو چل رہا تھا, چلو کسی علاقے میں مر جاتے جب ٹی وی نہ کس زمانے میں نہیں تھا. تمام حکمران یہاں رہے, پھر جی آئی ٹی بنی, لوگوں کو باقاعدہ پروسیڈ کیا گیا, پروروب کیا گیا, ان پر باقاعدہ پتہ کیا گیا کہ یہ ذمہ دار ہیں. پھر وہ دوبارہ وہ پروموشنیں لیتے رہے, اور وہ پولیس کے افسران بھی ادھر ہی ابھی بھی موجود ہیں, کافی بڑی بڑی پوسٹوں پر ماشاءاللہ موجود ہیں. حکمران بھی یعنی جواب دہ کوئی نہیں ہے. اب دوبارہ جب جی آئی ٹی بنی, اسی گورنمنٹ نے بنائی, تو اس کو سٹے دے دیا گیا. یار صاحب آپ دیکھنے کتنے سال ہو گئے, 14 کا واقعہ 6 سال ہو گئے. تو 6 سال جب یہ ان کا دن آیا تھا تو اس پاکستان پر بہت بڑا میں سمجھ سوالیہ نشان ہے. اور اگر ظلم کو نہ روکا جائے اور ظالم کا ساتھ ہی دیا جائے تو اس کی جو سزا ہے وہ معاشرے پر تقسیم ہو جاتی ہے, جو اس وقت تقسیم ہے. اب دیکھیں میں سمجھتا ہوں معزز عدلیہ اس پر کیا کام کرتی ہے, دیکھتے ہیں آپ بھی اور ہم بھی. اچھا خاور صاحب, اب ذرا تھوڑا سا اتر بھی آتے ہیں کیونکہ یہ جو دھنگا مچھلی ہو رہی ہے پارلیمنٹ میں, علی زیادی صاحب کی تقریر بھی سن لیں کیا انہوں نے کہا, کیونکہ اسی پر زیادہ ہنگامہ ہوا تھا تاکہ عوام کو بھی پتہ چلے. دیکھا تو ہے لیکن جن لوگوں نے نہیں دیکھا وہ بھی دیکھ لیں. جی پلیز. اس کی لسٹ میں جو نام ہے وہ لکھا ہے فرحان غنی, ہی از فیسیلیٹیٹر آف ڈرگ پیڈلرز, اور سعید غنی کا بھائی ہے ڈاکٹر نثار احمد جان, also known as Nisar Morai, on the recommendations of Faryal Talpur. Nisar Morai was appointed as fisheries chairman on the instructions of the PPP leadership. He fled from Karachi on March 2016
اور کیا لکھا ہے وائنڈ اپ کریں جی، وائنڈ اپ کریں اسپیکر صاحب؟ اس نے لکھا ہے نثار مورائی نے 3 مرڈرز ایکسپٹ کیے ہیں. ان کے دوستوں کے نام میں کون ہے؟ یہ آپ وائنڈ اپ Family کریں. of accused has been affiliated with Pakistan People's Party آپ تشریف رکھیں، میں and بات remained کرتا ہوں. آپ wind part up کریں, of please. PP Party since his آپ childhood. وائنڈ اپ کریں پلیز. In 2008 میں رحمان ڈکیت کے مرڈر کے نوید بعد کمار یہ صاحب گینگ اپنے وار کا مائک پہ لیڈر کھڑا ہو بن جائیں. گیا. اپنی مائک آپ دے دیں، میں آپ کو مائک دے رہا ہوں. قادر پٹیل صاحب، آپ سینیٹر please یوسف بلوچ وائنڈ اپ صاحب، پلیز. یہ نثار آپ اس مورائی کو صاحب، Wind up, please. عزیر یہ اس کا مائک بند کریں ٹپی صاحب. فار پورٹن شپنگ کا آج رہا ہے، یہ اس ہاؤس کا کوئی عزت بڑھا رہے ہیں ہم، یا اچھا ٹھیک ہے نا بھائی، پھر لڑائی کرتے ہیں. آؤ میں بھی کوٹ اتارتا ہوں، آؤ نا پھر. خاون میں یہ ہے پارلیمنٹ، یہ ہے جمہوریت، اور یہ جمہوری لوگ جو لوگوں نے بھیجا ہے کہ وہاں عوامی مسائل حل کریں. اور اب سن ہیں کہ کون عزیر بلوچ تھا، اگر 150 بندہ قتل کر کے وہاں بیٹھا ہوا ہے تو کون تھے ایلیگیشن سمجھ بمبئی نہیں لگا لیں. نہیں، میرا خیال ہے اس موضوع پہ تو ہم بات کر چکے ہیں نا، ہاں ظاہر ہے، پھر اب علی زیدی کی اور بات تو نوید ٹھیک ہے. قمر میرا کی، خیال اس بات کرنے سے پہلے میرا خیال اب کر لی جاتی. میں سمجھتا ہوں کہ خود ہی اب لوگ یہ تجزیہ کر لیں. لوگ تجزیہ کیا کرنا ہے اس پہ کہ ان کا الزام ہے کہ جی عزیر بلوچ جو ہے اس نے اچھا یہ انہوں نے کچھ علی زیدی نے نا حد سے تھوڑا قتل کیا، علی زیدی نے اس کو فریال تارپور علی نے زیدی نے کیا میں تھا. سمجھتا ہوں کہ تھوڑا حد کریز عبور کی ہے. اس طرح نہیں کرنا چاہیے. جب عدالتیں موجود ہیں آپ وہاں کیسز لے کے جائیں، اور اسمبلیوں میں یعنی اس طرح کا شور شرابہ کسی طور پر بھی امبیرسنگ کا ہی باعث بنتا ہے. پھر ہم اگلے موضوع کی طرف چلیں. تو ذرا بریک، خبر صاحب ہمیں کہا جا رہا ہے بریک کے بعد ہم ایک بڑا اہم موضوع ہے جو پاکستان میں بڑے بڑے نام، جو ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز جہاں بچے پڑھا کے انسان کے پاس ایک پیسہ نہیں بچتا، گھر میں پنکھا چلانے کے لیے بھی لوگ پڑھاتے ہیں، کوئی سرکاری اسکولوں کا جو حال ہے. تو ناظرین اب ہم لیتے ہیں چھوٹا سا بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا. آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹوڈے. ویلکم بیک ناظرین. خاور ہاشمی صاحب ایک بڑا ہی اندوناک واقعہ کہ جس طرح میں سمجھتا پاکستان میں جب پاکستان بنا تھا تو اس وقت ادارے کافی بہتر تھے. میں ہم تو خود پڑھے ہیں ان سکولوں میں جہاں فیس ہی کوئی نہیں ہوتی تھی، بالکل میٹرک تک تو فری تھی. یعنی اس زمانے میں اگر فری تھی تو آج سب سے اہم مسئلہ والدین کا یہ ہے کہ تمام آپ کمائی کریں، محنت مشقت کریں اور ساری سکولوں کو دے دیں. جو تھوڑے سے ویل آف ہیں وہ بھی مجبوری سے ہی، کیونکہ سرکاری سکولوں کو تو قصہ پاری نہ ہو چکا. اب جو اچھے سکول جن کو کہہ سکتے ہیں ان میں پاکستان کے نامور ایسے ایجوکیشن انسٹیٹیوشن ہیں. اس کی ابتدا صدر ضیاء الحق کے زمانے سے ہوئی تھی جب 2 بہنوں نے 2 سکول بنائے، اور سب کو پتہ ہے کون سی 2 بہنوں تھی، وہ قصوری فیملی کی. اب بھی وہ بڑے بڑے سکول چل رہے ہیں، اس کے نام لینے میں کوئی دشوار نہیں ہے کہ دونوں سکی بہنوں نے 2 پاکستان بنیاد رکھی. پھر جو کام چلتا گیا، پھر جب دنیا نے دیکھا کہ کئی مافیا ہیں، اب جب ہم چھوٹا سا شوگر مافیا کہتے ہیں تو یہ بہت ہر اداروں کے درمیان ایک ادارے بنتے گا اور پھر لوگ تعلیم دور ہوتے گا. چلو یہاں تک تو رہتا ہے کہ لوگوں کے وسائل کھا گئے، لیکن اب مبینہ طور پر بچوں اور بچوں کے ساتھ ان سکولوں میں جو واقعات ہو رہے ہیں انہیں پوری دنیا میں ہمارا سر شرم سے جھک جاتا ہے. جس کو اٹھاتے ہیں فاکس نیوز، BBC. یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ سٹوری لاہور کی ایک معتبر خاتون رپورٹر نے بریک کی ہے کہ لاہور کا جو علاقہ ہے گلبرگ، وہاں غالب مارکیٹ ہے، تو وہاں پر ایک معروف نجی اسکول ہے. تو دیکھیے، آپ نے سنا ہوگا کہ کچھ عرصہ پہلے ہالی ووڈ کی ایکٹریسوں نے ایک مہم شروع کی تھی می ٹو کے نام سے، کہ ان کے ساتھ جب وہ ایکٹریس بننے گئیں، ایکٹریس بننے کے دوران تھیں یا وہ مشہور ہو گئی تھیں، تو ان کو سیکشول ہراسمنٹ کا سامنا کرنا پڑا پروڈیوسرز کی طرف سے اور ڈائریکٹرز کی طرف سے، اور جو عملہ ہوتا ہے نیچے کا اس کی طرف سے بھی. اور پھر یہ می ٹو مہم جو ہے پوری دنیا میں پھیلی اور اس کی گونج جو ہے پاکستان میں بھی سنائی دی. پاکستان میں چونکہ کلچر ایسا ہے کہ خواتین کھل کر بات نہیں کر سکی، لیکن پاکستان میں بھی ایسا ہی ہوتا رہا ہے. تو میں کہوں گا کہ اب ایک نئی مہم جو ہے وہ آج سے شروع ہوئی ہے، اور اس مہم نے بھی عالمی سطح پہ
پورا عالمی پریس جو ہے وہ اس نے اس خبر کو اٹھایا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ می ٹو ان مائی اسکول، کہ میرے ساتھ بھی میرے اسکول میں یہ ہوا، اس کو میں یہ نام دوں گا. ایسا ہی ہے، بنتا ہی ہے، بنتا ہی ہے کہ میرے ساتھ بھی. تو یہ ایک طالبہ نے جو اے لیول کی طالبہ تھی، فارغ التحصیل ہے، اور اس نہال نام ہے خاتون کا، لڑکی کا، تو انہوں نے انکشاف کیا کہ میرے ساتھ میرے اس اسکول کے ٹیچر اور اکاؤنٹنٹ، ایڈمن آفیسر، حتیٰ کہ چوکیدار بھی جو ہے وہ سیکچول ہراسمنٹ مجھے کر رہے ہیں. پھر اس خاتون نے اپنے اس دعوے کے ثبوت میں ایویڈنسز بھیجے ہیں، ویڈیوز ہیں، آڈیوز ہیں، اور یہ جو واٹس ایپ کے میسیجز ہیں، اس ٹائپ کی چیزیں ہیں، تصاویر بھی ہیں، تصاویر بھی میں نے دیکھی ہیں، یہ ساری چیزیں میں نے دیکھی ہیں. تو اس کے بعد بہت ساری لڑکیاں جو ہیں وہ میدان میں آ گئی کہ اسی سکول میں میرے ساتھ بھی یہ ہوا تھا، اسی سکول میں میرے ساتھ بھی یہ ہوا تھا، اسی سکول میں میرے ساتھ بھی یہ ہوا تھا. یہ پاکستان کے جو تعلیمی نظام ہے، اس پر ایک بہت بڑا دبا، جو یہ دبا کوئی نیا نہیں ہے اور یہ الزام بھی کوئی نیا نہیں ہے. جس زمانے کی بات آپ کر رہے ہیں سرکاری سکولوں کی، اور جہاں فیسیں نہیں دینی پڑتی تھیں، اس زمانے میں بھی اکا دکا واقعات کبھی کبھی سنائی دیتے تھے کہ جی وہ فلاں وہ تو سکول باہر کا ایسا، اس ٹائپ کا. لیکن وہ تو کھلے لیکن سکول تھے، ٹائم سے چھٹی ہوتی تھی، جی ہاں. ٹیچر ایسے نہیں تھے، ٹیچر باقاعدہ تو مشن کے طور پر پڑھاتے اس تھے. کا یہ ہے کہ جو سکول کی انتظامیہ ہے، اس نے اس واقعہ کو، اس الزام کو میں سمجھتا ہوں اون کیا ہے، کیونکہ جن 4 ملازمین پر ٹیچر سمیت پر الزام لگایا گیا ہے کہ یہ سیکچول ہراسمنٹ کرتے رہے ہیں، انہیں اس سکول سے فارغ کر دیا گیا ہے، ان کی ملازمتیں ختم کر دی گئی ہیں. نمبر 1. نمبر 2 کہ شیری مزاری صاحبہ نے ایک بیان دیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہاں یہ سکول اور ایک کوئی دوسرا خبر صاحب آپ میری بات سنیں صاحب، انہوں نے یہ کہتے ہیں کہ ان کو فارغ کر دیا گیا، یہ کوئی پنشمنٹ نہیں ہے، ان کے خلاف سخت سے سخت عبرتناک، یعنی جو لوگوں کو باقاعدہ پتہ چلے کہ ان کو سزا دی گئی، یہ کوئی مذاق کی بات ہے. وجہ یہ اسی لیے تو یہاں کرائم جو ہے وہ نہیں رکتا. دیکھیے پتہ نہیں اس کا بھی میکسیمم کیا ہوگا کچھ نہیں کہ بنے تھوڑی گا. دیر بعد وہ پھر اور سال بعد یا ابھی آپ کہہ رہے تھے نا کہ کسی سکول کا نام لے رہے تھے اور کسی بڑے آدمی کا نام لے رہے تھے. یہ جس سکول کا ہم ذکر کر رہے ہیں، جس سکول کا ہم ذکر کر رہے ہیں، یہ سکول اس سے بھی کئی گنا بڑے خاندان کا سکول ہے، یہ کوئی عام لوگوں کا سکول نہیں ہے. اور فیسوں کا کیا عالم ہے. چلو میں تھوڑا سا آپ کو شیئر کرتا ہوں خبر نہیں ہاشمی صاحب، یہ آپ کبھی مدینہ کی ریاست کے خواب دیکھتے ہیں، ظاہر بنانے میں اور سوچنے میں اور کوشش کرنے میں حرج بھی کوئی نہیں، یعنی ایز اے مسلمان آپ کو پتہ ہے کہ یہ ہمارا تو پھر اور کوئی صورت رہ ہی نہیں جاتی کہ غرق ہی ہو جانا چاہیے اس طریقے سے، شرمندگی سے، اگر سزا کسی کو نہیں ملتی. جو ہراسمنٹ ہے، یعنی جو لا ہے ہراسمنٹ کا، یہ بھی ہم نے نہیں بنایا، یہ باہر کے ملکوں نے بنایا. باقاعدہ ہراسمنٹ اتنا زیادہ کمپیٹنٹ لا ہے کہ اگر آپ کسی مرضی کے خلاف کسی کی طرف دیکھیں بھی تو ٹارٹ ایکٹ، یعنی ٹینشن ایکٹ اس کو آپ کہتے ہیں. ہراسمنٹ تو اس سے سپرلیٹو ڈگری ہے. وجہ یہ ہے کہ یہاں قانون جو ہے، اگر آپ خدا نخواستہ کسی بچی اس کے ساتھ اتفاق سے وہ بیچارہ غریب بھی ہو تو کسی جگہ وہ جا کے اپنی آواز اٹھائے تو کیا یہ سمجھیں گے کہ اس کی بات سنی جائے گی؟ نمبر 1. اگر وہ کورٹس میں جاتا ہے تو وکلاء ایسے ایسے سوالات کریں گے کہ وہ اس کو لینے کے دینے پڑ جائیں گے. آپ وہاں کیا لینے گئی تھی؟ وجہ یہ ہے کہ جب ایک ایلیگیشن کوئی پریویلیج حاصل ہے پوری دنیا میں فیمیل کو کہ وہ بلا وجہ کسی پر الزام نہیں لگاتے، اس کو زیادہ نمبر دیے جاتے ہیں. دوسرا ایک اور طبقہ ہے جس کو آپ شاید بھول گئے، یہ تو ہو گیا اسٹوڈنٹ. پرائیویٹ سکول، جو چھوٹے چھوٹے پرائیویٹ سکول ہر گلی محلے میں کھول کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان میں جو ٹیچرز کی تنخواہ 4-4 5-5 ہزار، اس زمانے میں بھی 2020 میں بھی. اچھا وہ جو بچیاں بیچاری آتی ہیں پڑھانے کے لیے یا مجبوری سے، وہ بھی ایک واقعہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ہمارا جو سوشل فائبر ہے وہ تباہ ہو چکا ہے ہمارے ملک میں. جب تک اس پر میں سمجھتا ہوں بڑا سخت ہاتھ نہ ڈالا جائے. آپ کیا سمجھتے ہیں اس وقت جو صوبائی متصور وفاقی متصور اس وقت موجود ہیں ہراسمنٹ کے؟ دیکھیے کتنے کیس ہیں ان کے پاس؟ عمران خان صاحب نے جو ہم سے وعدے کیے تھے اس میں یہ بھی تھا کہ نظام تعلیم جو ہے اس کو بھی تبدیل کریں گے.
تو یہ نظام تعلیم جب تک تبدیل نہیں ہوتا وہ ایکویلٹی نہیں آتی، جس طرح کہ آپ کے زمانے میں تھی، ہمارے زمانے میں تھی کہ کوئی امیر کا بچہ ہے یا غریب کا بچہ ہے، مڈل کلاسی ہے، وہ ایک ہی جیسے سکولوں میں پڑھا کرتے تھے اور اچھی پڑھائی ہوتی تھی، اور انہی سکولوں کے لوگ جو تھے وہ بھائی پرائیویٹ نقل راج عقل میں سمجھتا ہوں کہ لمبا چوڑا اس میں کوئی سائنس نہیں ہے. جو بنیادی تعلیم ہے اس کو میٹرک کہتے ہیں پوری دنیا میں. آپ اس کو سٹینڈرڈ یعنی ٹیچر کو عزت دیں، اس کی تنخواہ بڑھائیں، ان کو بڑے بڑے پڑھے لکھے پی ایچ ڈی گورنمنٹ سکولوں میں لے کے آئیں اور میٹرک تک تعلیم فری کریں. اس کے آگے جس نے پڑھنا ہے، پوری دنیا میں یہ چل رہا ہے، اس کے آگے جس نے پڑھنا ہے، اور بچے بھی بالغ ہو چکے ہوتے ہیں، وہ جو ہے مہنگے سکولوں میں پڑھنا چاہیں تو پڑھیں. اب یہ کس طرح تو ابھی سفر بھی شروع نہیں کیا گیا. آپ تو کہتے ہیں سوچا بھی نہیں گیا، پالیسی بھی نہیں بنائی گئی، کیونکہ پاکستان میں اتنے اتنے بڑے بڑے بگ گند اور جن ہیں. ایجوکیشن کی آپ بات کرتے ہیں، ایجوکیشن جن لوگوں کے یہ ادارے ہیں انہوں نے ساتھ ساتھ تو آپ کے چینل کھول لیے ہیں، وہ تو میڈیا میں آ گئے ہیں. انہوں نے ان لوگوں کے ساتھ رشتہ داری کی گانٹھ لی ہے پولیٹیکل سیٹ اپ کے ساتھ. ان کے بڑے بڑے پاکستان کے جو ادارے ہیں ان کے ساتھ ان کے ایسے روابط ہیں، ان کے جو افسر ریٹائر ہوتے ہیں ملک ریاض کی طرح انہی اداروں میں ان کے ایڈمنسٹریشن کا حصہ ہیں. وجہ یہ شکنجہ اتنا آسان نہیں. اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو انگریز تو یہاں سے پنجے اٹھا کے لے گیا تھا، یہ جو گدھ ہیں یہ آپ کو آسانی سے چھوڑ دیں گے؟ ایسا نہیں. یہ استحصال کرتے رہیں گے جب تک وہی ہے کہ جس محلے، جس علاقے، جس بھی کمیونٹی میں یہ ظلم ہو، وہ لوگ پورامن طریقے سے ان کا گہراؤ نہیں کریں گے، ان کو عبرت کا نشان نہیں بنائیں گے، پورامن طریقے نہیں آئے گا. پورامن نہیں وہ نہیں، اخلاقی دباؤ بہت ہوتا ہے، معاشرے کا دباؤ اتنا زیادہ ہوتا ہے. میں سمجھتا ہوں خاور نہیں ہاشمی صاحب، آپ ایک دکان کے سامنے 10 لوگوں کو کھڑا کر دینا کہ یہ جعلی چیزیں بیچتا ہے، یہ بے ایمان ہے، یہ ملاوٹ کرتا ہے، یہ دیکھیں اس کی شکل دیکھیں، تو میں سمجھتا وہ ہوں شرمندہ نہیں ہوتا. پتہ کیا کرتا ہے؟ وہاں معافی مانگ لیتا ہے اور دکان اگلی گلی میں جا کے کھول لیتا ہے. چلو کچھ مثلا ظاہر سفر کا آغاز تو ظاہر یہ تو ہم نہیں، کیونکہ مایوسی کی طرف تو نہیں بڑھنا چاہیے. دنیا نے بدلی ہیں چیزیں، پوری دنیا میں نظاموں کو بدلا ہے اور نظام ہمیشہ بدلتے ہیں. آپ جمہوریت سے مایوس ہیں اور ہمیں چھوٹی چھوٹی چیزوں میں کہہ رہے ہیں جمہوریت سے آپ مایوس ہیں. حالانکہ میں آپ بار بار کہتا ہوں جمہوریت سے مایوس نہ ہو. جمہوریت سے میں مایوس نہیں ہوں، اس جمہوریت سے مایوس ہوں. اس کو میں جمہوریت کبھی نہیں کہتا. یہ جمہوریت نہیں ہے، یہ تو بانٹے ہوئے لوگ ہیں. جس طرح کہیں مغلیہ سلطنت اپنے اپنے لوگوں کو علاقے بانٹ دیتی، یہ بانٹے ہوئے علاقے ہیں، ان میں غریبوں کا کوئی نہیں ہے. یہاں اب بھی جو لوگ ہار ہوئے، مجھے جا کے دیکھ لیں، ان کو انتظامیہ مانتی ہے، پولیس مانتی ہے، اسے ڈنڈا سوٹا چلتا ہے، بدماش رکھے ہوئے. میرا خیال ہے ہمارے ساتھ ہیں، کوئی ساتھی ہے ہمارے ساتھ، اطلاع آ رہی ہے. نہیں وہ ملا رہے ہیں، کاش اگر وہ آ گیا تو ٹھیک، ان سے بات کر لیں گے. لیکن وجہ یہ ہے کہ یہ میں سمجھتا ہوں یہ جو ایسوسیشن ہے، یہ ہونا تو یہ چاہیے کہ اداروں کی یا مثلا تاجروں کی ایسوسیشن ہے. کیوں ہونی چاہیے؟ ہونی اس لیے چاہیے کہ جو گندا آدمی ملاوٹ کرتا ہے اسے سمجھایا جائے کہ بھی ہمارا کام نہیں ہے. اب ایسوسیشنیں آپ سکولوں کالجوں کی دیکھ لیں، تاجروں کی دیکھ لیں، الیکٹرانک کی دیکھ لیں، وہ اس لیے ہے کہ ہمیں کہے کوئی کچھ نہ، ہم جو مرضی کریں. اب یہ پریشر گروپ ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جتنا مرضی بڑا عہدیدار ہوگا آپ اس کو دیکھیں گے، الیکشن پر کروڑوں پر خرچ کریں گے. یہی آپ ایسوسیشن ہیں. مجھے بتائیے ایسوسیشن کا جو آپ نے مینوفیسٹو پڑھا ہے، یہ بنی کب، کس نے بنائی، کہاں سے شروع؟ کاشف مرزا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. کاشف مرزا صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. کاشف صاحب آپ ہی ہمارا، میں سمجھتا ہوں کہ آج ہم پروگرام کر رہے ہیں، خاور نعیم ہاشمی صاحب اور میں بیٹھے ہیں. اس وقت بڑا دل دکھتا ہے کیونکہ میں تو اس کا وٹنس ہوں جو قصور میں اتنے بچوں کے ساتھ ہوا تھا، اور یہ اکثر وہ پیش زینب کا کیس آیا. اب یہ ہے کہ لوگ بیچارے اپنی جو بھی محنت مشقت اپنے پیسے ہیں وہ اچھے سکولوں میں پڑھانا چاہتے ہیں، کیونکہ سرکاری سکولوں کا حال کوئی نہیں ہے اور یہ گورنمنٹ نے توجہ نہیں دی. لیکن وہاں آپ نے دیکھا ہے کہ اس وقت گلبرگ میں ایک بڑا نامور ایک سکول ہے، وہاں کی چیز ہوئی ہے جو اس کو CNN اور فاکس نیوز نے بھی اٹھایا ہے کہ بھی یہاں لوگوں کے ساتھ ہراسمنٹ بچیوں کے ساتھ ہوتی ہے. تو کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، یہ بہت ہی افسوسناک امر ہے اور اس میں سمجھتا ہے اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے. اور اس وقت ہم سب کو، سول سوسائٹی کو، اداروں کو مل بیٹھ کے فوری طور پہ اس کے لیے ایک سوچ لائے عمل تیار کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ایک معاشرتی بگاڑ کی طرف ایک بہت واضح نشاندہی ہے کہ جب ایک استاد جو ہے وہ ماں یا باپ کی حیثیت سے نیچے اتر جائے اور وہ اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے بھی
خوف کی اور ہراسگی کی وجہ بن جائے تو اس سے زیادہ شرمناک صورتحال ایسے لوگ بہت زیادہ تو نہیں ہوتے، لیکن یہ ہے کہ ایسے لوگ بہت زیادہ نہیں ہوتے، لیکن وہ ایسا کام کرتے ہیں کہ سب کی بدنامی کا باعث بنتے ہیں۔ جی میں آپ سے بالکل ایگری کرتا ہوں کہ دیکھیں ہمارے 15 لاکھ سے زیادہ جو ہے پرائیویٹ سکولز کے ٹیچر ہیں اور لگ بھگ کوئی 9 لاکھ سے زیادہ جو پبلک سکول کا ٹیچر ہے، تو اگر اس میں کالج یونیورسٹیز کے ٹیچر بھی شامل کر لیں تو 25 لاکھ سے زیادہ کی ایک بہت بڑی کمیونٹی ہے۔ اور یہ جو جس اسکول کے بارے میں آئی ہے بات، 4 ٹیچر ہے جن کا یہ نام آیا ہے اس میں، لیکن ان 4 ٹیچر کے عمل کی وجہ سے ان 25 لاکھ ٹیچر کی جو ٹرسٹ ہے اور ان کی جو کریڈیبلٹی ہے اس کے اوپر یہ بات آئی۔ میں سمجھتا ہوں ہم سب کے لیے یہ بہت ہی افسوسناک ہے، بلکہ میں نے آل پاکستان پرائیویٹ اسکول فیڈریشن کے صدر کی حیثیت سے تمام ارباب اختیار سے بھی یہ درخواست کی ہے کہ اس کی ایک بہت ہی ڈیٹیلڈ اور شفاف تحقیقات ہونی چاہیے، اور جو بھی اس میں ذمہ دار ہے اس کو کسی قسم کا رعایت نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کے خیال میں کاشف مرزا صاحب، یہ واقعہ اگر ثابت ہو جاتا ہے اور بہت سارے ایویڈنس بھی سامنے آئے ہیں اس کے، اور اس کے باوجود ابھی ہم اسے مبینہ واقعہ ہی کہیں گے، جب یہ ثابت ہو جاتا ہے تو آپ کے خیال میں پنشمنٹ کیا ہونی چاہیے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ اب تو اس کے اوپر جو خواتین کے حوالے سے بڑے ایسے مضبوط جو قوانین بنا دیے گئے ہیں پچھلے 4-5 سالوں کے اندر، اس میں بچوں کے لیے بھی ہیں، لیڈیز کے حوالے سے، بچیوں کے حوالے سے ہیں، اور اس میں آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ اگر آپ کسی جاب کے اوپر کوئی ہراسمنٹ ہوتی ہے تو اس کے لیے بڑے سخت سزائیں، اور بچوں کے حوالے سے خاص طور پہ اگر وہ انڈر ایج ثابت ہو جاتے ہیں اور وہ چائلڈ پروٹیکشن ایکٹ کے انڈر آتے ہیں تو اس میں تو ان سم سرکمسٹانسز اس میں پھانسی کی بھی سزا ہے اور پھر اس میں عمر قید کی سزا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ ضرورت قوانین سے زیادہ اس کی امپلیمنٹیشن کی ہے، لیکن ہمیں ساتھ ہی میں یہ ضرور چاہوں گا شفاف تحقیقات کی بات اس لیے کی جاتی جب اتنا بڑا ایک ایسا الزام ہے جس میں بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں، ثبوت بھی کچھ ہمارے سامنے آ چکے ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی ملزم کو بھی جو ہے وہ موقع ملنا چاہیے کہ وہ اپنی صفائی کی میں جو کہنا چاہے اس کو، تاکہ کسی قسم کی زیادتی نہ ہو۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کاشف ایک اور میں بات آپ سے کرنا چاہوں گا، ہمارا پروگرام کا چونکہ ایک محدود وقت ہوتا ہے، تو میں چونکہ آپ پورے پاکستان میں جو نجی سکولز ہیں، پرائیویٹ سکولز ہیں، ان کے چیئرمین ہیں، سربراہ ہیں، تو یار ایک بات مجھے بہت نا تکلیف دے رہی ہے آج کل، جس میں میں خود بھی اس کا شکار ہوں۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ کرونا کا جو اس وقت وبا ہے، اس نے بہت سارے لوگوں کا روزگار ختم کر دیا ہے، اور بہت سارے اداروں نے بندے نکالے ہیں، بہت سارے اداروں نے جو بندے رکھے ہیں ان کی تنخواہوں میں کٹوتیاں کر دی ہیں۔ مثال کے طور پہ میں اپنے گھر کی بات آپ کو بتاتا ہوں کہ میرے بیٹے کا جو ہے وہ ایک محدود تنخواہ ہے، اس محدود تنخواہ میں بھی کٹوتی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ میرے بیٹے کی 2 بیٹیاں ہیں، ایک 4 سال کی ہے اور ایک 5 سال کی ہے۔ ہم جس سکول کا ذکر کر رہے ہیں اس سکول سے کم درجے کے ایک سکول میں وہ بچیاں پڑھتی ہیں، اور ان دونوں کی جو فیسیں ہیں وہ 20-20 ہزار روپے ہے۔ ایک میری بات سن لیجئے گا، اگلا جو میں آپ سے فکرہ بولنا چاہتا ہوں کہ آج کل آن لائن تعلیم دی جا رہی ہے، ایک ٹیچر آن لائن ہوتی ہے اور اس کی تمام کلاس جو ہوتی ہے وہ اس آن لائن ٹیچر کے سامنے ہوتی ہے، وہ ان کو ہوم ورک بھی دے رہی ہوتی ہے، اس کو پڑھا بھی رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے باوجود ان بچوں کی فی بچہ 4 سال کا بچہ ہے، 5 سال کا بچہ ہے، فی بچہ جو منتھلی اس کی وہ ہے فیس ہے وہ 20-20 ہزار روپے ہے۔ تو کیا ان حالات میں آپ کے تعلیمی اداروں کو کچھ رحم نہیں کرنا چاہیے تھا ہم لوگوں پہ؟ دیکھیں جی، رحم تو بنیادی طور پہ ہم سب کو ایک دوسرے پہ کرنا چاہیے تھا۔ میں چونکہ اب آپ کا اس پروگرام کا ٹائم بھی جسے آپ فرما رہے ہیں بڑا محدود ہے، لیکن میں اس میں ایک چیز تو پہلے آپ کے ساتھ یہ تو میں ایگری کروں گا کہ یہ جو آن لائن تعلیم ہے یہ محض ہم نے لوگوں کو، ہم سے مراد پوری ہماری کمیونٹی جو ہے، جو ہماری گورنمنٹ ہے خاص طور پہ، کیونکہ یہ آن لائن تعلیم کا جو ڈرامہ ہے یہ بنیادی طور پہ ہماری گورنمنٹ نے سب سے پہلے تعلیم گھر کے نام پہ ٹی وی چینل جو ہے وہ کہا جی ہم نے دے دیا ہے، تو انہوں نے سمجھا کہ پورے پاکستان میں ہم نے تعلیم عام کر دی ہے۔ پھر انہوں نے کہا جی ہم نے آن لائن تعلیم کی فیسلٹی دے دی ہے، جبکہ یہ بھی فراڈ ہے۔ اب
اس عمل کو جب آپ کے سکولز نے جو ریپلیکیٹ کرنے کی کوشش کی تو یہ محض وہ 8% سکول ایسے ہیں جن کی فی جو ہے 20,000 سے اوپر ہے. باقی ہمارے جو سکول ہیں ان کے پاس نہ تو ایسے کوئی انفراسٹرکچر تھا نہ تیار تھے. پھر اگر کسی کے پاس فیسلٹی تھی بھی تو وہ ہمارے پیرنٹس کے پاس وہ فیسلٹی نہیں تھی. اب اگر ایک سکول والا اگر یہ کہتا ہے کہ میں یہ کرواؤں گا بھی تو بھی اس کے جو پیرنٹ ہیں ان کو لیپ ٹاپ لینا, نیٹ فیسلٹی لینا, پھر پیرنٹ کا اتنا ویل ایجوکیٹڈ ہونا یا ویل لٹریٹ ہونا, یہ ساری چیزیں جو ایون ویل ایجوکیٹڈ آئی ٹی لٹریٹ نہیں تھے. تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ ڈرامہ ہے اور میں اس میں پیرنٹ کے ساتھ ہوں. اور ہم نے تو بلکہ یہ کہا ہے, اسی لیے ہمارا یہ مطالبہ تھا کہ پوری دنیا میں 207 کنٹریز میں سے 102 ممالک بند ہوئے ہیں, باقی 105 ممالک میں پینڈیمک کے باوجود اسکول تعلیمی ادارے بند نہیں ہوئے. اب آپ نے 102 میں سے بھی 40 ممالک ہیں. اچھا کاشف مرزا صاحب لاسٹ کوشچن ہے اور دوسری پرپوزل بھی سمجھنے کے ہم ایک ریکمنڈیشن بھی کرتے ہیں کہ اس وقت یعنی ایپس کا بڑا میں سمجھتا ہوں رواج بھی ہے اور اس کے فائدے بھی ہیں. حکومت وقتاً فوقتاً ایک ایپس جاری کرتی ہے. کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ تمام پرائیویٹ اچھے اداروں میں جس طرح آپ اس کو ہیڈ کرتے ہیں کہ ایک ایپس جو انٹروڈیوس کرا دی جائے کہ جو بچہ یا بچی ہے اس کے موبائل میں ہو, جیسے ہی ایسا کوئی واقعہ ہراسمنٹ کا ہو تو وہ فوری طور پر اس کو یعنی اس کو ایکسیس ہونی چاہیے کہ وہ آپ لوگوں تک پہنچ جائے تاکہ اس کا ازالہ کیا جائے تو پاکستان کی شرمندگی سے بچ سکے. جی بالکل, یہ میں آپ کی اس بات سے ایگری کرتا ہوں. ایک تو ہم نے آل پاکستان پرائیویٹ اسکول فیڈریشن نے اس قسم کی کسی بھی کمپلینٹ کے لیے info@pakistanprivateschool.com کے اسی جو ہے رکھا ہوا ہے کہ کسی کو کمپلینٹ ہو اس کو لانچ کرے. لیکن جو پچھلے حالیہ واقعے ہیں پچھلے 8-10 سالوں کے اندر بچوں کے ساتھ جو ایک شدت آئی ہے ہمارے معاشرتی بگاڑ اور ہمارے جو آپ نے دیکھا ہے سوشل میڈیا کی جو ہے وہ آزادی کی وجہ سے بہت سی جو ہے خطرناک تبدیلیاں آئی ہیں. تو ان حالات میں گورنمنٹ نے بھی کچھ ایسی ہیلپ لائن دی ہوئی ہیں اور جو کہ ہماری گورنمنٹ کو چھوڑیں اس لیے کہ وہ تو بہت بڑا لینتھی پروسیجر. آپ ہر بچے کی رجسٹریشن تو آپ کے پاس ہوتی ہے, ہر بچے کے پاس ایپ کا یہ ایکسیس ہونی چاہیے. میں یہ نہیں, ہاں بچے کی رجسٹریشن تو فیڈریشن کے پاس ہر ایک کی نہیں ہوتی, لیکن اسکولس کی رجسٹریشن ہمارے ساتھ جو ہوتی ہے 2,07,000 ان میں یہ ضرور کیا جا سکتا ہے. اور پیرنٹ کے پاس ہم نے info@pakistanprivateschool.com اسی لیے رکھا ہے کہ اگر آپ کو کسی حوالے سے بھی کمپلینٹ ہے یو آر موسٹ ویلکم, آپ ہمیں اس کی کمپلینٹ کریں. اور اگر وہ ہمارا ممبر میں جو ہے اسکول ہے تو ہم دونوں کو جو ہے ہیئرنگ کا موقع دینے کے بعد اس کے اوپر اسپیکنگ آرڈر دیتے ہیں اور آبویسلی ہم اس کے لیے قوم کو سرو کریں گے. اچھا, اس وقت پھر اپنا کورونا پر تھوڑا سا یہ ہے کہ تعلیمی ادارے جو کھول رہے ہیں کس طرح SOP پر عمل کریں گے, کیونکہ گورنمنٹ نے ایڈمیشن کے لیے اوپن کر دیا کہ 1-2 دن میں کھلنے والے, بلکہ 29 تاریخ تو کل گزر گیا. تو گورنمنٹ نے کچھ اداروں کا ہے کہ آپ ایڈمیشن کریں, تو اگر ایڈمیشن کرتے ہیں تو آن لائن تو آٹومیٹک پھر ہو جائے گی. تو کس طرح پھر یہ دونوں چیزیں آپ نے یہ بھی اظہار کیا ہے کہ گورنمنٹ کی یہ پالیسی صحیح نہیں ہے. درست ہے آپ کی کچھ ملکوں میں جہاں یعنی ہے کلاسیں ہو بھی رہی ہیں تو یہاں کامیاب ہم ہو جائیں گے, کیا تجویز ہے آپ کی؟ دیکھیں جی, پہلی بات یہ کہ گورنمنٹ نے پھر وہ کہوں گا اس کی نان سیریسنیس ہے کہ گورنمنٹ نے ابھی تک کوئی SOP جاری نہیں کی. یہ آل پاکستان پرائیویٹ اسکول فیڈریشن ہے جس نے اپریل کے ان کو SOPs دیے ہیں اور انہوں نے ایک ڈرامہ سا پچھلے دنوں کیا کہ جی آپ ہمیں SOPs دیں, جس سے تاثر یہ ہوا کہ اسکول کھول دیے جائیں گے. لیکن یہاں پہ بدنصیبی یہ ہے کہ پنجاب کے اندر ایک تعلیم دشمن منسٹر ہے مراد راز, جس نے بڑا واضح طور پہ جان بوجھ کے جو ہے تعلیمی اداروں کو بند رکھا ہے. دیکھیں کتنا عجیب سی بات ہے کہ آپ اپنے پبلک اسکولوں کو تو کھول رہے ہیں, اس کا نوٹیفکیشن انہوں نے کر دیا کہ آپ ایڈمیشن وہاں پہ کریں, لیکن پرائیویٹ اسکول کو وہ ڈیلیبریٹلی نہیں کھولنے دے رہے. اور نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ہمارے 15 لاکھ جو ٹیچر ہیں وہ آؤٹ آف اسکول ہو چکے ہیں, بے روزگار ہیں. اور ہمارے پہلے 2.5 کروڑ بچہ آؤٹ آف اسکول تھا, جن میں 5 کروڑ اب جو پڑھ رہا تھا پبلک پرائیویٹ اسکول میں وہ بھی آؤٹ آف اسکول ہو گیا. تو 7.5 کروڑ بچوں کے ساتھ یہ ایک مذاق نہیں, یہ تو ڈسکریمنیشن ہے. اس پوائنٹ پر ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو کاشف مرزا صاحب بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمارے ساتھ یعنی بات کی اور یہ ہے کہ ہم نے بھی آپ کو جو سوالات کیے آپ نے اچھے جواب دیے. اس پر ناظرین ہم لیتے ہیں چھوٹا سا بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹوڈے. ویلکم بیک ناظرین. خبر صاحب, کورونا ظاہر ہے ایک مسئلہ ڈسکس کریں تو پھر ادھورا رہ جاتا ہے. اس وقت آپ نے دیکھا کہ پاکستان کا سارا کاروبار رکا ہوا ہے, تعلیمی ادارے بند ہیں, یعنی ایک خوف کی بھی حالت ہے, ہسپتال بھی بھرے ہوئے. لیکن یہ جو لاک ڈاؤن پچھلے دنوں ہوا ہے اس کے بے شک اس میں میں تو یہ کہتا ہوں کہ 60% اس پر عمل ہوا ہے, یعنی لوگوں نے اپنی حرکتیں تو نہیں چھوڑی, لیکن اس کے اثرات بڑے زبردست ہوئے ہیں. آپ دیکھیں کہ بھئی کہاں 6,000 ایڈ ہو رہا تھا, اب 250 ہے, اور پچھلے دنوں تو 49 پر بھی ڈیتھ چلی گئی تھی, آج 118 ہے. کیوں کرٹیکل پوزیشن میں بھی کافی لوگ
موجود تھے وینٹیلیٹرز کے اوپر. تو 118 کی تعداد جو ہے یہ خطرناک الارمنگ ہے یہ. ہاں یہ میں کہہ رہا ہوں کہ اب دیکھیں نا کاروبار تو رکے ہوئے ہیں لیکن یہ ساتھ یہ بھی چل رہا ہے کہ ٹرانسپورٹیشن جو ہے دوسرے انٹر ڈسٹرکٹ بند نہیں ہیں. آپ کے جو انسیسری میں سمجھتا ہوں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ بھائی ہاں اس طرح کے بازار جہاں الیکٹرانک بکتی ہے یا ایسے کپڑے وہ کھلے ہوئے ہیں. میں اقبال شاہ صاحب آپ کو تازہ ترین آج کی جو رپورٹس ہیں کرونا کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ آج ہی WHO نے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن جو ہے اس نے ایک اعلامیہ جاری کیا ہے جو آج ہی چھپا ہے کہ کرونا اگلے 6 ماہ میں بھی ختم نہیں ہوگا اور اس کے بڑھنے کا وبا کے پھیلنے کا ابھی بہت زیادہ خطرہ ہے اور اس نے پھیلنا ہے. خطرے کی بات نہیں کی کہ پھیلنا ہے. اور پھر انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں تدابیر کے لیے بچاؤ کی اپنے ماہرین کی ٹیمیں چین بھیجنا پڑیں گی. یہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن میں کون لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ 4 دفعہ اپنا موقع بدل چکے. کبھی وہ کہتے ہیں یہ دوائی کھائیں, کبھی کہتے ہیں جی 30%, وہ دوائیوں کو چھوڑے کبھی کہتے ہیں 40 پر آئے گی مر جائے گا, یہ 42 پر گرمی آئے گی ہوگا. وہ تو سر آپ WHO کی رپورٹوں کو مسترد کرنا چاہتے ہیں. مسترد نہیں کرتے, خود کنٹروورسی میں ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں خود کنٹروورسی میں انہوں نے بے تحاشا وہ WHO کسی کنٹروورسی میں نہیں ہے, وہ بالکل صحیح بتاتی ہے. امریکہ نے آج اپنی 14 ریاستوں میں لاک ڈاؤن جو ہے جو کیا ہوا تھا نرمی دی ہوئی تھی وہاں دوبارہ لاک ڈاؤن کر دی ہے 14 ریاستوں میں امریکی. یہ اس کا مطلب ہے کہ پتہ نہیں کتنی بڑی آبادی ہے. آج کی سب سے بڑی جو خبر ہے کرونا کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ یورپی یونین نے PIA کی جو اجازت نامہ ہے یورپی ملکوں کے لیے وہ 6 مہینوں کے لیے معطل کر دیا. وہ کرونا کی وجہ نہیں ہے, وہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہ جو ہمارے پائلٹس کے اوپر ایلیگیشن. نو سر نو میں آپ کو وہ بات بتا رہا ہوں. نہیں وہ تو باقاعدہ جو ہمارے پائلٹس پہ نہیں ہے, یہ کرونا کی وجہ سے ہے. یہ آپ دوبارہ جا کے دیکھ لیجیے, دیکھا ہے میں نے, اس کو دوبارہ آپ چیک کر لیجیے گا. پروازوں پہ پابندی پاکستان میں بڑھتے ہوئے کرونا مریضوں کی تعداد کے پیش نظر لگائی گئی ہے. یہ پائلٹوں والا قصہ اب شاید ابھی بعد میں آئے گا. ٹھیک ہے جی. تو آج کی تک کی جو پاکستان میں تعداد ہے کہ وہ 2,09,337 افراد متاثر ہوئے ہیں. اور پنجاب حکومت نے آج ایک اچھا فیصلہ کیا ہے کہ جو جن علاقوں میں لاک ڈاؤن ہے وہ لاک ڈاؤن انہوں نے 15 جولائی تک بڑھا دیا ہے. تو میرے خیال میں وزیر اعظم صاحب کو اپنے موقف میں تبدیلی کرنی چاہیے اور لاک ڈاؤن کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے. جان ہے خبر صاحب اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم کے اس بیانات جو وہ عام لوگوں کے لیے دیتے تھے اس کے رزلٹ جو اس طرح کے نہ نکلے کیونکہ لوگوں نے اس پر تو عمل ہی نہیں کیا. پھر یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے بھی ایڈوائس جب وہ آئی تھی چھوٹی عید پر, تو میں سمجھتا ہوں یہ وبا پھیلنے میں یہ ایک باقاعدہ حقیقت ہے, اس میں کوئی شک نہیں. اب بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب آپ DHA بند کرتے ہیں, عسکری ٹن بند کرتے ہیں, گارڈن ٹاؤن بند کرتے ہیں, ماڈل ٹاؤن بند کرتے ہیں, یہ بڑی بڑی جو اچھی آبادیاں جن کو آپ کہہ سکتے ہیں کرنی چاہیے, کوئی اس میں حرج نہیں ہے, لیکن اس کے ساتھ اچھی آبادیاں نہیں بند کی. ایسی تمام آبادیاں وہ پوش آبادیاں ہوں یا غریب آبادیاں ہوں جہاں پہ انہوں نے چیکنگ کی کہ مریض زیادہ, وہ ایسے ہی کہتے ہیں. مجھے پتا ہے وجہ یہ ہے کہ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ان آبادیوں کو بھی بند رکھیں. کوئی میں یہ نہیں کہتا نہ بند رکھیں, یہ تو خود بھی SOP پر عمل کر لیں گے کیونکہ تھوڑا سا فرق ہوتا ہے. لیکن جو دوسرے بازار کھلے ہوئے ہیں, ٹرانسپورٹ اسی طرح کھلی ہوئی ہے, منڈیوں میں SOP نہیں ہے, اس پر دھیان دینے کی ضرورت ہے. آپ ایسے بازار جو ضروریات زندگی میں آتے ہی نہیں ہیں, مثلا نہ کھانا ہے نہ پینا ہے نہ کوئی ضروریات ہیں, ان کو آپ رکھیں. لیکن وجہ یہ ہے کہ آپ اگر الیکٹرونک کی چیزیں ہیں سن لینا. اب ہمارا ٹائم لاسٹ میں صرف بتانا چاہتا ہوں کہ سب سے بڑی جو قباحت ہے اس میں کہ 100% پاکستان میں لوگ ڈسٹنس کا خیال نہیں کر رہے. ایسا ہی ہے. خانون ہاشم صاحب, ہم نے اپنے طور پر جتنی باتیں کر سکتے تھے, لیکن ثابت یہ ہوا ناظرین کہ کرونا کا خطرہ ابھی ٹلا نہیں ہے. اس کی گئی اس کے بعد خاص طور پر ابھی ریلیکس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. پوری دنیا اس پر دوبارہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی اور بھی اس شدت سے لوگوں کو متاثر کر سکتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں جان بچانا بھی فرض ہے. اور
حکومت کی ہدایات پر عمل کرنا بھی فرض ہے. تو آپ خود بھی اس کا خیال رکھیں تاکہ آپ کے عزیز جو ہے نا وہ میں سمجھتا ہوں بچ سکیں. اب آپ اپنا خانہ کا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد ہو.